دوستو آپ سب کی طرح ہم خود بھی اور میں بھی ذاتی طور پر کافی پریشانی کہہ لیجئے، کوئی ایک قسم کا انسیٹلڈ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کا ہم شکار ہیں. اور اسی وجہ ایک تو یہ کووڈ کا جو دوبارہ تیسرا بہت بڑا حملہ ہے اور یہ زیادہ خطرناک بھی ہے، جان لیوا بھی ہے. اور ہم نے چونکہ کافی احتیاط چھوڑ دی تھی، زندگی موت صحت یہ سب رب الجلال کے اسی سے ہوتا ہے، لیکن ہم نے احتیاط چھوڑ کے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا. میرے آپ سے ابھی بھی سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوستوں کو پریشرائز کیجئے کہ اس سلسلے میں وہ پوری احتیاط کریں. ناراضگیاں بھی ہوں گی، آج کل ہو رہی ہیں، شادیاں ہیں نہیں جا سکتا انسان، فوتیدگیاں ہیں نہیں جا سکتا انسان، لیکن زیادہ تر یہ پھیل بھی یہیں سے رہا ہے. شادیوں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر احتیاط پیچھے رہ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ فوتیدگیوں پہ، جنازوں پہ جاتے ہیں، وہاں پر بھی پھر لوگوں سے ملنا ملانا، جو ہمارا معاشرتی اور جو ہمارا سوشل سسٹم ہے کہ ہم گلے بھی ملتے ہیں سب کے، تو وہ احتیاط ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ شاید ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے بحیثیت قوم کہ ہم اس وقت مختلف قسم کے مافیاز کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے بحیثیت قوم. ابھی آپ کو شوگر مافیا کے بارے میں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. آٹا مافیا کی اب پہلے ہم بات کر چکے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ملک میں شاید ہم نے اپنے آپ کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ جتھا بازی ہی شاید ایک لوگوں کو نظر آتا ہے کہ طریقہ کار ہے جس سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کتنے جتھے کیا مسائل حل کریں گے؟ ہمارے جو پاکستان کی سب سے بڑی پڑھی لکھی برادری ہے، ہمارے وکلاء بھائی ہیں، بہت زیادہ تر ان کے بہت اچھے اور سمجھدار لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی گزشتہ کئی مہینوں سے ان کا رویہ بھی ایسا ہے کہ وہ ہر معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر خود ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ان کو خود سمجھنا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وکلاء کے اور انہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا تھا، تو اب بھی انہیں ایک مین کردار ادا کرنا پڑے گا. اور جو وکلاء لیڈرشپ ہے اس کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اب اس طریقے سے وکلاء گردی کر کے معاشرے میں جو جتھا بازی کا ایک تاثر دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح جب ہم اپنے سیاسی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ احتجاج ڈیفینیٹلی جمہوریت میں احتجاج حق بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کرتے بھی ہیں لوگ. حکومت کے خلاف ڈیفینیٹلی ہم جیسے لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہم بھی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن کیا اس کا حل صرف یہی ہے؟ اگر آپ کے پاس طاقت زیادہ ہے، اسٹیٹ پاور زیادہ ہے، تو آپ چڑھ دوڑیں. کہ ہم یہ نہیں سوچتے اگر آپ آج کی جو ہماری سیاسی قیادت ہے جو اس وقت حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش میں مصروف ہے، اگر وہ جتھے بازی کر کے حکومت کو گھر سے نکال دے گی، حکومت سے نکال دے گی، ان کو پی ٹی آئی کو گھر بھیج دے گی، تو کل پی ٹی آئی بھی یہی کام کرے گی. پی ٹی آئی پہلے کر چکی ہے، پھر دوبارہ یہی کام ہوگا. تو کیا یہی ہمارا ہوتا رہے گا میوزیکل چیئرز کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی، اسٹیٹ پاور، وہ حکومت میں آ جائے گا، دوسرے کو نکال دیا جائے گا؟ اگر ہم آئین اور قانون کا اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں اور سبھی بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی، میرا خیال ہے آئین اور قانون پہلی کیجولٹیز ہے جب ہم جتھے بازی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ ہماری قوم کو بھی سمجھنا ہے، ہم سب کو سمجھنا ہے، کیونکہ اگر یہ جتھے بازی پر بات چل نکلی تو یہ پھر بہت دور تک جائے گی، پھر نقصان سب کا ہوگا، اس میں بچے گا کوئی. تو یہ بہت ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو بھی اس پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ کا ان کا حق ہے. تو بھی لیڈرشپ کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے تقریر کریں، فقرے کسیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں. ان کا حق یہ بھی ہے، ان کا فرض یہ ہے، بلکہ فرض یہ ہے ان کا کہ وہ قوم کی تربیت بھی اس لہجے سے کریں، اس طریقے سے کریں. اس میں ایک اور چیز جو میں پہلے ہی بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے جو بڑی عرصے بعد بڑی مشکل سے سیاسی معاملات کی طرف مائل ہوئی ہے، اور جن کے بغیر خاص طور پہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو ایکچولی کسی بھی نیشن کے ان کے جو مین پرائم موور ہوتے ہیں اس کی ترقی میں بھی، اس کے زوال میں بھی، تو ان لوگوں کا جو سیاست میں آنا تھا بڑا خوش آئند تھا. لیکن جو لہجے اور جو لفظ اور جو الفاظ اور جو ہم جس بات چیت جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں، گالی گلوچ تک آ گئے ہیں ایک دوسرے کو، ہم ذاتیات پر اتر آئے ہیں، یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. میرے خاص طور پہ اپنی جو نوجوان نسل ہے، میرے اپنے بچوں کی طرح ہیں، میں ان سے بار بار یہ درخواست کروں گا کہ پلیز آپ اپنے آپ کو
اس طرف مت لے جائیے کہ خاندانی دشمنیاں بن جائیں. دشمنیاں نہیں ہیں، یہ آپس میں اختلافات ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، بھائیوں میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں ہوتے ہیں. اس لیے وہ اختلافات اپنی جگہ رکھیے، ان کو مت لے جائیے کہ ہم ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں ایک دوسرے سے. اور میرے اپنی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، میرے اپنے ذاتی طور پہ جو مرضی ان کے پاس میں ویو ہو، لیکن اگر وہ لیڈرشپ ہے، اپنے آپ کو سمجھتی ہے، تو ان کو یہ اولین فریضہ ہے کہ ملک میں تفرقے کو فروغ دینے کے بجائے ملک میں اپنی نوجوان قیادت، جو نوجوان لوگ ہیں، ان کو سامنے لا کے ان کو مین اسٹیک ہولڈر بنا کے اگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر پلیز ان کی تربیت بھی ایسی کیجیے کہ وہ ایک شائستگی کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ورنہ دن بدن ہم اس قدر نیچے جاتے جا رہے ہیں کہ اب شاید لوگ پوری اس سارے سلسلے سے ہی بیزار ہو کر ایک طرف ہو جائیں گے، تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.